میرا ڈاکٹر شوہر صبح ہسپتال میں ہوتا اور شام کو اپنا کلینک کھول کر بیٹھ جاتا۔ وہ رات کو 3 بجے گھر آتا اور مجھے 2 لاکھ دے کر کہتا، یہ میری ایک دن کی کمائی ہے، اسے الماری میں چھپا کر رکھ دو۔ میں روز نیا سوٹ پہن کر تیار ہوتی، مگر وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، سو جاتا۔ وہ ہر وقت میرے پیسوں کے چکر میں رہتا تھا۔ ایک روز رات کو نیند نہ آئی تو میں برقع پہن کر شوہر کے کلینک چلی گئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ میرا نام عالیہ ہے، میری عمر 22 سال ہے، میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، مگر آج اچانک میرے لیے اس شہر کے نامی گرامی ڈاکٹر کا رشتہ آ گیا تھا، اور اچانک سے ہمارے گھر میں جیسے بہار آ گئی تھی، کیونکہ اتنی غریب لڑکی کے لیے ڈاکٹر کا رشتہ آنا بڑا معنی رکھتا تھا۔ ہماری تو جیسے لاٹری نکل آئی تھی۔ جو بھی پوچھتا حیران ہو جاتا کہ ان کی تو قسمت چمک گئی، ضرور انہوں نے کوئی دم درود کروایا ہوگا۔ اماں ہر پوچھنے والے کو کوئی 4 دفعہ یہ بات جتاتی کہ لڑکا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اپنا کلینک بھی چلاتا ہے اور ایک بڑے ہسپتال میں نوکری کرتا ہے۔ جب اماں کی بات ختم ہوتی تو میری طرف دیکھ کر کہنے لگتی، اتنا اچھا لڑکا ملنے پر بھی تیرے چہرے پر کوئی خوشی نظر نہیں آتی۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ لڑکا ڈاکٹر ہے، اتنے بڑے گھرانے سے ہے، پھر وہ ہم جیسے غریبوں کے گھر رشتہ لے کر کیوں آیا ہے؟ اسے تو کوئی اور بھی پڑھی لکھی لڑکی اپنے جیسی امیر لڑکی مل سکتی تھی، پھر اس نے ہمارے ہی گھر کا رشتہ کیوں بھیجا تھا؟ میرے دل میں 100 وسوسے جنم لینے لگے تھے، اور یہی بات میں نے اماں سے کہی۔ میری بات سن کر اماں نے سر پکڑ لیا، کہنے لگیں کوئی گھڑی قبولیت کی بھی ہوتی ہے، اس لیے اپنے منہ سے اچھی بات نکالا کر۔ اللہ نے تیرے لیے اگر اچھا رشتہ بھیج ہی دیا ہے تو شکر ادا کر، اس طرح کی ناشکری کر کے تو اپنے رب کو ناراض کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے تیری کوئی بات اسے پسند آ گئی ہو جب بھی اس نے رشتہ بھجوایا ہے۔ اس کی بہن تو یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی نے عالیہ کو کہیں دیکھ رکھا تھا، اور بس جب ہی کہہ دیا تھا کہ وہ شادی تو عالیہ سے ہی کریں گے۔ یہ کہہ کر اماں مسکرا اٹھی تھی اور میری بلائیں لینے لگی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں اس ڈاکٹر کو کہاں ملی تھی۔ اماں کہنے لگیں، شادی ہو جائے گی نا تو اس سے پوچھ لینا کہ اس نے تجھے کہاں دیکھ کر پسند کیا تھا۔ ابھی تو اس بات پر خوش ہو جا کہ تیرا رشتہ پکا ہو گیا ہے، اور جب خاندان والوں کو پتہ چلے گا کہ تیری شادی ڈاکٹر سے ہو رہی ہے تو سب کے سبھی جل بھن کر رہ جائیں گے۔ اماں یہی تو چاہتی تھی کہ میرا رشتہ کسی بڑی جگہ پر ہو جائے اور سارا خاندان دیکھتا رہ جائے۔ دراصل اس کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی۔ اماں چاہتی تھی میری شادی میری پھپھو کے بیٹے سے ہو جائے، وہ انجینئر تھا۔ جب یہ بات اماں نے باتوں ہی باتوں میں پھپھو کے سامنے کی تو وہ غصے میں آ گئی، کہنے لگی، بھابھی، بندے کو اپنی حیثیت دیکھ کر بات کرنی چاہیے۔ میں تو یہ سوچ کر ہی آپ کے گھر آ جاتی ہوں کہ آپ میرے مرحوم بھائی کی بیوہ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عالیہ کو اپنی بہو بنا لوں گی۔ میرا بیٹا انجینئر ہے، میں اس کی شادی کسی امیر اور پڑھی لکھی لڑکی سے کروں گی، اور آپ نے تو اسے میٹرک کروا کے گھر بٹھا لیا ہے۔ آپ نے تو بلا وجہ کے خواب دیکھنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ کہہ کر پھپھو تو چلی گئی تھی، لیکن اماں کا خون کھولنے لگا تھا۔ ابا کے فوت ہو جانے کے بعد سارے رشتہ داروں نے ہم سے منہ پھیر لیا تھا۔ ایک پھپھو تھی جو ہمارے گھر آتی تھی، اور ان کا بیٹا اجمل بھی پھپھو کے ساتھ چکر لگا لیا کرتا تھا۔ اس کا رویہ میرے ساتھ اور اماں کے ساتھ اتنا اچھا تھا کہ اماں نے ہم دونوں کی شادی کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ انہیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ پھپھو دکھاوے کے لیے ہماری خیرخواہ بنتی ہے، کیونکہ انہیں اپنے سسرال میں اپنا نام اونچا کرنا تھا۔ وہ دنیا کو بتانا چاہتی تھیں کہ بھائی کے مرنے کے بعد بھی انہوں نے بیوہ بھابھی اور یتیم بھانجے کو بے آسرا نہیں چھوڑا، لیکن ان کے دل میں ہمارے لیے ذرا برابر بھی جگہ نہیں تھی۔ اس دن کے بعد سے پھپھو نے کبھی ہمارے گھر کا رخ بھی نہیں کیا تھا۔ اماں کو اس بات کا بڑا دکھ تھا، لیکن اماں بیچاری بھولی بھالی سی تھی، انہیں لوگوں کے رویے میں چھپے دوگلے پن کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے جب ڈاکٹر کا رشتہ میرے لیے آیا تو اماں خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ اب میں سارے خاندان کو بتاؤں گی کہ میری یتیم بیٹی سے شادی کرنے کے لیے شہر کے نامی گرامی ڈاکٹر کا رشتہ آیا ہے۔ میں نے تصویروں میں ڈاکٹر اسجد کو دیکھا تھا، وہ جو نوجوان اور خوبصورت بھی تھے، انہوں نے ڈاکٹر والا کوٹ پہن رکھا تھا، چشمہ بھی لگا رکھا تھا، دیکھنے میں تو بہت مہذب اور اچھے گھرانے کے معلوم ہوتے تھے۔ ایسے رشتے پر اماں کا خوش ہونا جائز تو تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے اٹھ رہے تھے۔ جب پھپھو نے سگے رشتوں کے باوجود مجھے میری خامیوں کی وجہ سے قبول نہیں کیا تھا، تو پھر ڈاکٹر اسجد جیسی انسان کو مجھ سے شادی کرنے میں دلچسپی کیوں تھی؟ خیر،
رشتہ پکا ہو گیا اور پھر ڈاکٹر کی بڑی بہن ہمارے گھر آئی، اور نہ صرف انہوں نے مجھے بہت سارے تحائف کے نام پر زیورات اور کپڑے دیے، بلکہ اماں کے ہاتھ پر 1 لاکھ روپیہ رکھ کر کہنے لگی، اسد چاہتا ہے کہ آپ لوگ اپنی طرف سے شادی کی تیاریاں کریں۔ اماں نے پیسے واپس کیے اور کہنے لگی کہ میں نے بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے بہت کچھ جمع کر رکھا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اسجد کی بہن نے اماں کو گلے سے لگا لیا، کہنے لگی، آنٹی، جو پیسے آپ نے جوڑے ہیں اس سے اپنے عمرے کا بندوبست کر لیجیے گا، آپ کی بیٹی اب ہماری ہے، اس لیے اس پر ہونے والا خرچہ اسجد خود ہی اٹھائے گا۔ یہ سن کر خوشی سے میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ اماں تو میری قسمت پر بہت ہی واری صدقے ہو گئی تھی۔ اماں نے بہت خوبصورت سے شادی کے کارڈ چھپوائے، خود جا کر خاندان کے ایک ایک گھر میں دیے۔ خاص طور پر پھپھو کے گھر تو اماں کارڈ کے ساتھ مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کر گئی تھی اور ایک مہنگا ترین جوڑا بھی لے کر گئی تھی کہ پہلا حق تو پھپھو کا ہی ہوتا ہے۔ تمہاری پھپھو تو حیران ہو گئی جب انہیں پتہ چلا کہ اسجد اس شہر کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں۔ ان کا چہرہ تو دیکھنے لائق ہو رہا تھا۔ یہ کہہ کر اماں زور سے ہنسی تھی، اور اماں کو خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کا دن آ گیا۔ میرے لیے اسد کی طرف سے ایک بہت ہی مہنگا جوڑا اور سونے کے مہنگے ترین زیورات بھیجے گئے تھے۔ میں جب تیار ہو کر اسٹیج پر بیٹھی تو خاندان کی سب عورتوں کی نظریں مجھ پر جم گئی تھیں۔ پھر میں بڑی شان سے رخصت ہو کر اسجد کے ہمراہ ان کے عالی شان گھر میں پہنچ گئی تھی۔ ان کا گھر بہت ہی خوبصورت تھا۔ میری اسجد کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات بہت خوبصورت ہوئی تھی، لیکن شادی کے اگلے دن ہی وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے آج سے ہی ہسپتال جانا ہوگا۔ میری مجبوری ہے کہ مجھے ہاسپٹل سے چھٹی نہیں مل سکتی۔ میرا کام دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر میں چھٹی کرتا ہوں تو کسی کی بھی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے بخوشی انہیں اجازت سے کہا کہ میں سمجھ سکتی ہوں، آپ ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر کا کام کتنا اہم ہوتا ہے۔ اسجد شادی کے پہلے ہی دن ہسپتال چلے گئے تھے، اور ان کے گھر میں ان کی بیمار ماں کے علاوہ 2 نوکر بھی تھے جو سرونٹ کوارٹر میں رہا کرتے تھے۔ گھر کے کام کاج دونوں نوکروں نے سنبھال رکھے تھے، اور ان کی ماں کے لیے بھی نرس آ جاتی۔ میں بھی ان کی ماں کی دیکھ بھال کرنے لگی اور پھر اس طرح سے وقت گزرنے لگا۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اذیت پہلے سے بھی زیادہ مصروف ہو گئے تھے۔ شروع میں تو وہ مجھے بہت وقت دیا کرتے تھے، مگر پھر ان کے لیے مجھے وقت دینا ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ صبح ہسپتال کے نکلتے تو رات گئے لوٹتے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ صبح ہسپتال میں نوکری کرتے ہیں اور پھر شام کو ان کا اپنا کلینک ہے، اس لیے انہیں وقت نہیں ملتا، اور رات کو اتنے تھکے ہوئے لوٹتے کہ بستر پر گرتے ہی سو جاتے۔ ہم دونوں کو ٹھیک طرح سے بات کیے ہوئے عرصہ ہونے لگا تھا۔ ایک ہفتہ گزر رہا تھا اور ہم سلام دعا سے آگے بھی نہ بات کر پاتے۔ رفتہ رفتہ میں اس بات سے پریشان ہونے لگی تھی۔ سارا دن میں گھر کی 4 دیواری میں خود کو تنہا محسوس کرتی تھی، اس لیے میں اکثر ان سے شکایت کرتی کہ اب آپ مجھے وقت نہیں دیتے۔ اسجد مسکرا کر کہہ دیتے کہ میری نوکری اتنی اہم ہے کہ میں چاہ کر بھی وقت نہیں نکال سکتا۔ یہ سب میں تمہارے اور اپنے مستقبل کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہونے پر مجبور ہو جاتی، کیونکہ واقعی میرا شوہر اتنا پیسہ کما رہا تھا کہ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں تھی۔ بلکہ رات کو جب وہ میرے کلینک سے آتے تو مجھے 2 لاکھ دے کر کہتے، یہ میری ایک دن کی کمائی ہے، تم ان پیسوں کو الماری میں رکھ دو، صبح میں بینک میں جمع کروا دوں گا۔ اس کے علاوہ میرے شوہر نے میرا بینک اکاؤنٹ بھی کھلوا دیا تھا۔ اب میرے پاس بہت سا پیسہ تھا، ڈرائیور اور گاڑی بھی تھی۔ جب میں زیادہ کچھ کہتی تو اسجد کہتے کہ تمہارا جہاں دل چاہتا ہے جاؤ، گھومو پھرو، شاپنگ کرو۔ میں نے کبھی کوئی روک ٹوک نہیں کی ہے، اور یہ بات بھی سچ تھی کہ اسجد نے مجھے کسی بات سے نہیں روکا تھا۔ جب میرا دل چاہتا میں گاڑی میں بیٹھتی اور اپنی ماں کے گھر پہنچ جاتی۔ مجھے خوش دیکھ کر میری ماں بھی بہت خوش ہوتی تھی۔ اب تو میری اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر پورے محلے میں میرے چرچے ہونے لگے تھے۔ ہر کوئی میری قسمت پر حیران تھا، اور میں خود بھی خدا کی بہت شکر گزار ہوتی تھی کہ اس نے مجھ پر بہت عنایت کی تھی۔ مجھے اسجد جیسا شوہر مل گیا تھا، لیکن بس ایک ہی مسئلہ تھا کہ اب میری اور اسجد کے درمیان دوریاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ہماری شادی کو 6 مہینے ہونے والے تھے، اور میں امید سے بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہر کوئی مجھ سے بچے کے بارے میں سوال کرنے لگا تھا، لیکن اسجد کے پاس اتنا وقت ہی کہاں تھا کہ ہم دونوں اس موضوع پر کوئی بات کر پاتے۔ ایک دن میں نے ناشتے کی ٹیبل پر ان سے کہا کہ آج اب جلدی واپس آئیے گا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ تب اسجد نے صاف منع کر دیا، کہنے لگے موسم بدل رہا ہے،
کلینک میں بہت رش ہوتا ہے، میرے لیے جلد آنا ممکن نہیں ہوگا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے پھر، آپ جانے سے پہلے میری بات سن لیں۔ اسد مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، میں رات کو آ کر تمہاری ہر بات سنوں گا، مگر ابھی میں جلدی میں ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتی وہ فون کان سے لگاتے ہی گھر سے نکل گئے۔ میرا دل افسردہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے میری بات کو غیر ضروری سمجھا تھا، جبکہ میں بچے کو لے کر بات کرنا چاہتی تھی۔ میرا موڈ بہت ہی زیادہ خراب تھا، اور یہ سچ تھا کہ اب میرے پاس دولت کی ریل پیل تھی۔ میں اپنی مرضی سے جہاں چاہے گھوم پھر سکتی تھی، اپنی من پسند زندگی گزار سکتی تھی، مگر پھر بھی میری زندگی بالکل روکھی پھیکی سی تھی۔ خوبصورت مناظر مجھے اٹریکٹ نہیں کرتے تھے۔ عورت کی اصل خوبصورتی تو اس کے شوہر کی سنگت میں ہونے سے ہوتی ہے، اور میں ایک ادھوری عورت بن کر رہ گئی تھی۔ لوگ میری قسمت پر رشک کرتے تھے، مگر میں اب دل سے خوشی محسوس نہیں کر پاتی تھی۔ ایک خلا سا تھا جو بڑھتا جا رہا تھا، اور اسجد کو اسے پر کرنے کی کوئی فکر نہ تھی۔ ایک روز میری پرانی سہیلی کا فون آ گیا۔ کافی دیر میں اس سے بات کرتی رہی، اور پھر باتوں باتوں میں نے اسے بتایا کہ میرا شوہر کتنا مصروف ہوتا ہے۔ تب وہ مذاق میں کہنے لگی، اگر ایسی بات ہے تو پھر تم بھی بیمار پڑ جاؤ، تمہارا شوہر مریض سمجھ کر تمہیں بھی وقت دے دے گا۔ اس نے تو یہ بات مذاق میں کہی تھی، لیکن یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ کیوں نہ میں مریضہ بن جاؤں، اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں اور ان سے بچوں کو لے کر بات کروں۔ وہ میری بات دھیان سے سنیں گے، بالکل ایک مریض کی طرح میرا مسئلہ سنیں گے اور اس کو حل بھی کریں گے۔ اس رات بھی اسد دیر سے گھر لوٹے تھے اور آتے ہی سو گئے تھے، اس لیے میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ کل ان کے ہاسپٹل میں پیشنٹ بن کر جاؤں گی۔ اگلے دن میں ان کے ڈرائیور سے کلینک کا پتہ لے لیا اور سختی سے ڈرائیور سے کہا کہ وہ اسجد کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ پہلے تو ڈرائیور پریشان ہوا، لیکن پھر میں نے اسے مطمئن ہو کر کہہ دیا تھا کہ صاحب کی سالگرہ ہے، میں کلینک پر تحفہ بھیج کر انہیں حیران کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ بہت مطمئن ہو گیا تھا۔ رات ہوتے ہی میں نے برقع پہنا اور اچھی طرح سے نقاب لگا لیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ پہلے جا کر اپنا مسئلہ اپنے شوہر کو بتاؤں گی، پھر جب وہ کوئی اور دوا لکھ دیں گے تو انہیں اپنا چہرہ دکھاؤں گی، اور پھر ان سے کہوں گی کہ جب بھی وہ مجھے وقت نہیں دیں گے تب میں مریض بن کر ان کے کلینک میں آ جایا کروں گی۔ میں گاڑی میں بیٹھتے ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہاں جانے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ ڈرائیور مجھے ایک دور دراز کے علاقے میں لے گیا، وہ پتہ وہیں کا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ ہم اتنی دور کیوں آئے ہیں؟ ڈرائیور کہنے لگا کہ صاحب یہاں غریبوں کا علاج کرتے ہیں، وہ پیسے بھی نہیں لیتے، اور زیادہ تر دوا کے پیسے بھی خود ہی دے دیتے ہیں۔ ڈرائیور کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ یہ بات تو میری سمجھ سے باہر تھی کہ اگر وہ مفت میں علاج کرتے تھے تو مجھ سے پیسے کہاں سے لا کر دیتے تھے۔ خیر میں یہ سوچ کر خوش ہو گئی کہ میرے شوہر غریبوں کا علاج کرتے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچی تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہاں لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، اور ہر کوئی میرے شوہر کی تعریف کر رہا تھا۔ کسی کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ایک خدا ترس انسان ہے۔ میں نے بھی ٹوکن حاصل کیا اور لائن میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد کرنے کا یہی طریقہ کار پہلے نرس مریض کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتی ہے، وہ علاج کروانے کے قابل ہے بھی یا پھر اسے مفت کا علاج چاہیے۔ پھر اسے ڈاکٹر کے پاس بھیجا جاتا ہے، اور میں یہ سوچ سمجھ کر نرس کے ہر سوال کا جواب دے رہی تھی اور خود کو بہت غریب ظاہر کیا۔ بتایا کہ میرے والدین نہیں ہیں اور میں اپنی چچی کے گھر رہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ اور بھی دعائیں دیں گی۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور جب میرا نمبر آیا تو مجھے کمرے میں بھیج دیا گیا، جہاں میرا شوہر اکیلے بیٹھا کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ میرے پیچھے نرس بھی کمرے میں آئی، اس نے اسجد کے ہاتھ میں کاغذ پکڑا دیا اور اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ اسجد وہ کاغذ پکڑ کر مجھ سے میرے گھریلو حالات کے بارے میں سوال جواب کرنے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی آواز باریک سی بنائی اور ان کے سوالوں کا جواب دینے لگی۔ اس نے مجھ سے میری بیماری کا پوچھا تو میں نے جان بوجھ کر کہہ دیا کہ مجھے بہت زیادہ چکر آتے ہیں اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ میں سوچ کر تو یہ آئی تھی کہ اپنے شوہر کو اپنا مسئلہ بتاؤں گی، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے ان کا طریقہ علاج جاننے میں دلچسپی ہو گئی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کس طرح غریبوں کے لیے مسیحا ہیں۔ میرا مسئلہ سن کر کہنے لگے، یہ کچھ ٹیسٹ کروانے ضروری ہیں جو بالکل مفت ہیں۔ اس نے اپنے کمرے سے جڑے ایک دوسرے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ وہ کہنے لگا، آپ یہاں پر پہلے ٹیسٹ کروا لیں۔ میں نے دیکھا کہ اس کمرے میں ایک اور آدمی موجود تھا اور کافی زیادہ مشینیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ میں اندر چلی گئی۔
ساتھ ہی مجھے ایک طرف لگے بستر پر لٹا دیا گیا اور خود وہ سرنج لے کر میرے پاس آ گیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ میرا بلڈ لے گا اور پھر کوئی ٹیسٹ کرے گا، لیکن اس وقت مجھے حیرانی ہوئی جب اس نے میرے برقعے کی آستین اوپر کرنے کے بعد مجھے ایک انجیکشن لگا دیا۔ کہنے لگا گھبرائیے مت، طاقت کا انجیکشن ہے۔ یہ سن کر مجھے تسلی ہو گئی کہ اس نے مجھ سے طاقت کا انجیکشن لگایا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد میری آنکھوں کے سامنے کا منظر ایک چھوٹے سے کمرے میں بند تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہوش میں آتے ہی میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تو ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، تم شہر سے بہت دور ہو اور یہاں کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم میرا ٹیسٹ کرنے والے تھے نا، اور مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ وہ ہنسا اور کہنے لگا کہ آج کے دور میں کون مفت ٹیسٹ کرواتا ہے؟ ڈاکٹر اسجد اور میں دونوں مل کر کاروبار کرتے ہیں، تم جیسی غریب لڑکیوں کا سودا کرتے ہیں۔ جب تم نے نرس کو بتایا کہ تمہارے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، صرف تمہاری چچی ہیں جسے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، پھر ڈاکٹر صاحب نے خود تمہیں میرے پاس کمرے میں بھیج دیا اور مجھے بتا دیا کہ مجھے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اب تمہیں بیچ کر ہم 5 لاکھ آرام سے مل جائیں گے، تم آگے دبئی چلی جاؤ گی اور ان پیسوں سے میں کچھ حصہ ہم غریبوں کے علاج پر لگا دیں گے تاکہ وہاں کے لوگوں کو ہم پر شک نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسا تھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے اس آدمی کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا شوہر اتنا گھٹیا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہا کہ اسجد کا بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ میری بات سن کر وہ چونک گیا اور کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ پھر میں نے اسے بتا دیا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر وہ ایک دم ہکا بکا رہ گیا۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، لیکن پھر اس کے موبائل فون پر اسجد کا فون آ گیا اور اسجد نے نہ جانے اس سے کیا کہا کہ اس نے میرے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور تھوڑی ہی دیر بعد میرا شوہر وہاں پہنچ گیا اور غصے سے کہنے لگا تم میرے کلینک کیوں آئی تھی؟ اور جھوٹ بول کر مریض سے اپنے شوہر کو دیکھا اور پوچھا کہ اپنی بیوی کے غائب ہونے پر تم کس قدر پریشان ہو گئے؟ کیا ان لڑکیوں کے بارے میں بھی سوچا ہے یا نہیں؟ آج سے پہلے جنہیں تم فروخت کر چکے ہو۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ فی الحال یہاں سے چلو، باقی کی بات ہم گھر پر جا کر کریں گے۔ اسجد سے میں نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کہا کہ جب مجھے بیچ ہی چکے ہو تو پھر کس حق سے یہاں سے لے کر جا رہے ہو؟ اسجد نے ایک تماچا میرے منہ پر مارا اور مجھے گھسیٹتا ہوا گھر لے آیا۔ کہنے لگا اگر مجھے ڈرائیور نہ بتاتا تو تمہیں پتہ ہے تم کتنی مشکل میں پھنس جاتی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ، تم ڈاکٹر بھی ہو یا صرف ڈاکٹر ہونے کا ڈرامہ کرتے ہو؟ تب اسجد کہنے لگا کہ میں بہت کم وقت میں امیر ہونا چاہتا تھا، اس لیے میں نے شارٹ کٹ کا راستہ اپنایا تھا۔ ایک مریض کو دیکھنے کے بعد اتنا پیسہ نہیں ملتا تھا جتنا ایک لڑکی کو فروخت کر کے ملتا تھا، اس لیے میں اس کاروبار کا حصہ بن گیا۔ میں نے اسجد سے پوچھا کیا تمہیں بالکل بھی انسانیت کا خیال نہیں آیا؟ کہنے لگا نہیں، مجھے بس پیسہ چاہیے تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے، اور میں نے اس چیز سے کہہ دیا تھا کہ میں مزید اس کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی۔ یہ کہہ کر میں اس کے گھر سے نکل آئی۔ اس کا خیال تھا کہ کچھ ہی دن بعد وہ مجھے منا لے گا، مگر میں نے نوبت آنے ہی نہیں دی اور میں اپنے گھر جانے کے بعد بجائے پولیس اسٹیشن گئی۔ وہاں میں نے سب سچ بتا دیا کہ میرا ڈاکٹر شوہر کی وردی میں ایک بھیڑیا چھپا ہوا ہے۔ پولیس والوں نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا تھا، پھر میری کمپلین پر اسی وقت ایکشن لیا تھا اور میں پرسکون ہو کر اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ میری ماں نے سب جاننے کے بعد مجھے سینے سے لگا لیا تھا۔ پولیس والوں نے چھاپا مارا اور چھاپا مار کر اسجد اور اس کے گروہوں کو پکڑ لیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے اسجد سے خلا لے لی تھی اور 1 سال بعد میری ماں نے میری شادی پرویز سے کر دی تھی۔ میرے شوہر پرویز کی کمائی اسجد سے بہت کم ہے، مگر مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہ رزق حلال کماتا ہے اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔